الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو، اور اس کی پاکی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی و کبریائی صبح و شام بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادات کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا تو ایک حد بندی کی، زکوٰۃ کا حکم دیا تو ایک حد قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا تو کوئی نہ کوئی حد مقرر ضرور کی۔ حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا، زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے، یعنی کہ آپ کے مال کا 2.5%۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ان کی حد بندی کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، بار بار یاد کرو، صبح شام یاد کرو، ہر وقت یاد کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ دن میں 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 مرتبہ، 10 دفعہ یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بندی مقرر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت یاد رکھو۔ اے ایمان والو ہر وقت اللہ سے دل لگا کے رکھو، اے ایمان والو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو، اے ایمان والو اللہ سے ہر وقت محبت کرتے رہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے محبت رکھتے ہیں، بہت شدت سے چاہت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بار بار مجھے یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح شام مجھے یاد کرو، کوئی وقت میری یاد سے خالی نہ چلے جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ عز وجل فی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ سے دل لگا کے رکھتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن ذکر کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دل اور زبان ایک ہو جائے۔ ذکر کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کی دل اور زبان ایک ہو جائے، کہ جو بات زبان ادا کر رہی ہو دل بھی اسی طرف متوجہ ہو، کہ زبان جس کام میں مصروف ہو دل بھی اسی کی یاد میں مصروف ہو۔ یہ ذکر کا سب سے اعلیٰ درجہ، کہ زبان جس کے تذکرے میں مصروف ہو دل اسی کو پکار رہا ہو۔ یہ ذکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کا دل اور زبان ایک ہو جائے، انسان کا دل اور زبان اللہ کو بیک وقت یاد کریں۔ زبان اللہ اللہ کر رہی ہے، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کہ دل اور زبان اللہ تعالیٰ کو بیک وقت پکارنے لگ جائیں۔ اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کہ ہاتھ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد سے نہ ٹوٹے، دل اللہ کو نہ بھولے۔ اس کے بعد درجہ زبان سے ذکر کرنے کا، کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے۔ یاد رکھیں اعلیٰ مراتب ایک دم سے حاصل نہیں ہوتے، کہ آپ نے آج ذکر کرنا شروع کیا کل آپ کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو گیا، آپ نے آج ذکر کرنا شروع کیا 1 مہینے بعد آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے زبان کسی کے بولوں کو بولنا شروع کرتی ہے، سب سے پہلے زبان کسی کی تعریف میں لگ جاتی ہے، سب سے پہلے زبان کسی کو یاد کرنے میں مصروف ہوتی ہے، تو زبان کا پیغام دل تک پہنچتا ہے۔ دل کبھی اس پیغام کا جواب دے کر ساتھ ہو جاتا ہے کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کبھی ساتھ نہیں ہوتا۔ زبان جب دل کو پکارتی ہے، بار بار پکارتی ہے، دل کو متوجہ کرتی ہے کہ جس طرف میں لگی ہوئی ہوں تم بھی اس طرف آ جاؤ، کہ میں جس کو یاد کر رہی ہوں تم بھی اس کی یاد میں تڑپ جاؤ، تو کبھی دل اس کی بات کو مان لیتا ہے اور دل کی توجہ بھی حاصل ہونا شروع ہو۔ کبھی دل نہیں مانتا، کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، تو زبان خود ہی اللہ کو پکارتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ کیفیات بڑھتی چلے جاتی ہیں کہ انسان کے دل اور زبان ایک ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب زبان پکارتی ہے تو دل اس کی موافقت کرتا ہے، جب زبان پکارتی ہے تو دل اس کا ساتھ دیتا ہے، کہ زبان اللہ اللہ کر رہی ہوتی، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ زبان جس کا تذکرہ کرتی ہے دل اسی کی یاد میں تڑپ جاتا ہے۔ والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی مثال زندہ کی ہے، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی مثال مردہ کی۔ جو اللہ کی یاد میں مست ہیں ان کے دل زندہ ہیں، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں یہ مردہ ہیں، یہ زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔
ان کے احساسات مر چکے ہیں، یہ اپنے محبوب کو یاد نہیں کرتے تو یہ مردے کی طرح ہے، گویا کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ پریشانی لگے رہتی ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن دل اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم زبان سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں لیکن دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کتنی بے توجہی کے ساتھ کیا جائے اور کتنی ہی بے رغبتی کے ساتھ کیا جائے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا نام لینا نفع سے خالی نہیں ہے، نافع ہوتا ہے، نفع دے کر جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی بھی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی بھی طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہماری اس غلیظ زبان پر اس باری تعالیٰ کا نام آتا؟ اللہ تعالیٰ جیسی بڑی ذات کا، اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ذات کا نام ہماری اس غلیظ زبان کے لینے کی کیا مجال ہے؟ وہ اس کا حکم ہے کہ ہماری زبان اس کو یاد کر رہی ہے، وہ اس کا حکم ہے کہ ہماری غلیظ زبان پر اس کا نام جاری ہو گیا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا جب کوئی یہ بات کہتا کہ ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں توجہ حاصل نہیں ہوتی اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ تمہاری زبان پہ ان کا نام آ گیا، اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ تمہاری زبان کو ان کا نام لینے کی توفیق ہو گئی۔ اور اللہ کو جب پکارتے رہو گے نا، اللہ 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 پکارتے رہو گے، کبھی تو جواب آئے گا، کبھی تو جواب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دیتے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں کہ جواب نہیں، ابھی نہیں آ رہا، کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان اللہ کو یاد کرتے کرتے ہر وقت تر رہے، تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ اور ذکر کرنے کا طریقہ یہ کہ ادعیائے ماثورہ، کہ وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں نقل ہوئی ہیں، وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ہمیں سکھائیں، کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو، سوتے ہوئے سو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اٹھو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیسی تربیت فرمائی ہے؟ دنیا آپ کو اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ آپ مال کس طرح کماؤ گے، زیادہ سے زیادہ اسباب دنیا کس طرح جمع کرو گے۔ سارے دن انسان کے ذہن میں صرف اور صرف یہی کام گھوم رہا ہوتا ہے، ہر وقت انسان کا ذہن دنیا نے اسباب کی طرف، مال کی طرف پھیر دیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ہمارے دماغوں کو، ہمارے رخ کو اور ہمارے زاویہ نگاہ کو دین کی طرف پھیر رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، کھانا کھانا ہے تو اللہ کو یاد کر لو، کھانے سے فارغ ہو گئے اب یاد کر لو، بیت الخلاء جانا ہے اللہ کو یاد کرو، بیت الخلاء سے باہر آ گئے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پہ اتنا بڑا احسان کر گئے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ گئے۔ اور یہاں تعلیمات ہیں کہ اپنے زاویہ نگاہ کو دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف پھیر لو۔ جب ہر تھوڑے لمحے بعد اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا نا، کھانے انسان کی حاجت ہے، کھانا کھا رہا ہے ذکر کر لیا، کھانے سے فارغ ہو ذکر کر لیا، بیت الخلاء گیا ذکر کر لیا، بیت الخلاء سے باہر ہے ذکر کر لیا، مسجد جا رہا ہے ذکر کر لیا، مسجد سے باہر آ رہا ہے اللہ کو یاد کر لیا۔ جب ہر لمحے اللہ کو یاد کرے گا نا، ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ہو جائے گی، تو انسان کی زندگی اطمینان کا نمونہ بن جائے گی، تو انسان کی زندگی جنت کی نظیر بن جائے گی، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دینے میں ہماری طرح نہیں ہے، سخیوں کا سخی ہے، وہ دینے میں سخیوں کا سخی ہے، ایسے دیتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی عطا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں، بھائی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیا کس نے؟ اسی نے تو دیا۔ تو سب سے پہلے آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اس کے بعد ہم دفتر آتے ہیں، دفتر سے گھر جاتے ہیں، کہیں کام سے جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جگہ جگہ کا رخ کرتے ہیں، کسی ایسے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اپنی عادت بنا لیں، اپنی طبیعت بنا لیں کہ کوئی ایک ذکر اپنی زبان پر مستقل بٹھا لیں، کوئی ایک ذکر مستقل آپ کی زبان کے ساتھ خاص ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ اللہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ سے استغفار کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ کر کر آپ کی زبان کو اس قدر عادت چڑھ جائے گی، اس قدر عادت ہو جائے گی کہ آپ کسی اور کام میں مصروف بھی ہوں گے نا تو زبان خود بخود ذکر کر رہی ہوگی۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں
تو گاڑی چلانے میں جتنی توجہ چاہیے آپ کی اتنی توجہ گاڑی چلانے کی طرف ہوگی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا زبان اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ اس قدر زبان پہ ذکر چڑھ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا اور بڑوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس کی اس قدر مشق کی، اس قدر اللہ کو یاد کیا کہ جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی بات کہنے کے بعد جب سامنے والے کا جواب سن رہے ہوتے ہیں تو خود بخود ان کی زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی اور ان کا ذکر شروع ہو گیا، اور وہ اگلے کی پوری بات بھی سن رہے ہیں، اور اگلے کی بات سنی پھر اپنا جواب دے دیا۔ ایسا نہیں کہ اگر ذکر کی طرف مصروف ہوئے تو اس کی بات نہیں سن سکے، اس کی بات سننے کی جتنی توجہ تھی وہ اس کی طرف تھی، اور زبان کو عادت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی یومیہ معمول، روزانہ کا کوئی معمول طے کریں کہ روزانہ میں نے اللہ کا کتنا ذکر کرنا ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ اور انبار جمع نہ کریں، ایک مختصر سا نا روزمرہ کا معمول جمع کریں، ایک روزمرہ کا مختصر سا معمول تیار کریں، مختصر ہو، زیادہ نہ ہو، کچھ ذکر اس میں طے کر لیں کہ اتنی مرتبہ کلمہ پڑھوں گا، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اتنی مرتبہ استغفار کروں گا، فلاں تسبیح پڑھوں گا، اور اس کا ایک وقت خاص کر لیں۔ وہ وقت آپ کا اور اللہ کا ہو، وہ وقت آپ ہوں اور اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ ایک وقت ایسا نکال لیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہماری کتنی زندگی ہو گئی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے یہ وقت اللہ کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس وقت کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ اس وقت میں صرف ہمیں اور ہمارا اللہ ہے، کہ اس وقت میں صرف ہم ہیں اور ذات باری تعالیٰ، اور تیسرا کوئی نہیں۔ اس وقت میں عاشق و محبوب جمع ہے، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ کتنا وقت ہے ہماری زندگی میں اس طرح کا، ہم نے آج تک نہیں بنایا نا، آج بنا لیں۔ آج اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ کوئی وقت تو ہماری زندگی میں ایسا ہوگا کہ جو صرف ہمارا ہمارے محبوب کا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوگا بیچ میں۔ لیکن پھر بھی انسانی غفلت کی وجہ سے اگر اس وقت ذکر نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو رات سونے سے پہلے اپنے محاسبے کے عادی بنائیں کہ انسان اپنا حساب و کتاب کرے، اس میں اپنے ذکر کا بھی حساب و کتاب کرے کہ میں نے آج ذکر کیا کہ نہیں کیا۔ نہیں کیا تو سوئیں نہ، نہیں کیا تو اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ جب تک نہیں کروں گا تب تک نہیں سوؤں گا، جب تک نہیں کروں گا یہ ذکر تب تک نہیں سوؤں گا۔ اور رات کو اپنا حساب کتاب کرنے کی عادت بنا لیں۔ جس شخص کو یہ 2 نعمتیں میسر آ گئیں بہت جلدی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ وہ جب صبح اٹھے تو اللہ سے یہ دعا کر لے، یا اللہ کہ آج میں اٹھاؤں، یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری کوئی نافرمانی نہ کروں، یا اللہ میرا دن تیری خالص رضا کے ساتھ گزر جائے، مجھے تیری کامل رضا حاصل ہو جائے۔ اور رات کو اپنا حساب کر لے کہ میں نے آج کیا گناہ کیا، جتنے گناہ ہیں اس سب پر اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ نے جو نیکی کی توفیق دی اس پہ شکر ادا کرے۔ مہینہ نہیں گزرے گا، 2 مہینے نہیں گزریں گے، انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، انسان کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ سنا کہ انہوں نے اس پر عمل کر کے دیکھا، بہت جلدی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، بہت جلدی زندگی فاسق و فاجر والی زندگی سے نکل کر انسان والی زندگی بن گئی، ولیوں والی زندگی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بس اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو کسی حال میں نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔